دوستوں، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے دنیا میں ایک ہلچل سا مچا ہوا ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا امیر، کیا غریب، کیا حکمران، کیا عوام، سبھی اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے استعمال میں لا رہے ہیں یا اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کی خبر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دی تھی، اور صرف خبر ہی نہیں دی بلکہ ایک ایک ایپ جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر، واٹس ایپ، ان سب کی الگ الگ پیش گوئی کر رکھی ہے۔ شاید آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر ایپ کی الگ الگ پیش گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج تک اس طرف بہت کم لوگوں کا دھیان گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، امید ہے کہ آپ کو آج بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی شروعات کی، یعنی وہ چیز جس کے بغیر سوشل میڈیا کی بقا ہی ممکن نہیں، اور جب تک وہ نہ تھی تو سوشل میڈیا کا بھی کوئی وجود نہ تھا۔ وہ ہے موبائل کیمرہ۔ دوستوں، جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا 70 سے 80% مواد موبائل کیمروں سے بنی ویڈیوز اور تصویروں سے ہی چلتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ موبائل کیمروں کی پیش گوئی کسی ضعیف حدیث میں نہیں بلکہ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت کو آپ نے پہلے بھی شاید سن رکھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس آیت کو کبھی اس پہلو سے نہ دیکھا ہو جس پہلو سے آج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے صاف اور واضح الفاظ میں موبائل کیمرے کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ہم جب موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل کے فرنٹ کیمرے سے ہمیں کون کہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں جب چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جاسوسی کا کام وہی لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں جو یا تو براہ راست شیطان کے پجاری ہوتے ہیں یا ان پجاریوں کے اعلی کار۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے موبائل کے کیمروں کو کسی ٹیپ یا کاغذ سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا ایپس اور ان کی پیش گوئی کی طرف۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹویٹر کی، جسے اب ایکس کہتے ہیں۔ حیران کن طور پر اس کی پیش گوئی بھی کسی ضعیف حدیث سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ آیت بھی شاید آپ کے علم میں ہو، لیکن آپ نے اس آیت کو کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جناب، سورہ کا نام ہے مدثر اور آیت کا نمبر ہے 45۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم دھنسنے والوں کے ساتھ دھنس جاتے تھے۔ جب قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جانے والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، تو کئی دوسری وجوہات کے ساتھ وہ یہ وجہ بھی بیان کریں گے کہ ہم دھنسنے والوں کے ساتھ دھنستے تھے۔ اس کا اگر آسان لفظوں میں مطلب سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ ہم ہر ٹرینڈ کو فالو کرتے تھے، یعنی سوشل میڈیا پر جو بھی ٹرینڈ چلتا تھا چاہے وہ اخلاق کے دائرے میں ہو یا نہ ہو، ہم اس کو فالو کرتے تھے۔ تو جہاں تک ٹرینڈ کی بات ہے تو سب سے پہلے ٹرینڈ جس ایپ نے شروع کیے وہ ٹویٹر ہی تھا۔ آج تک بھی ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ ٹویٹر پر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر ہر ٹرینڈ اور ہر چیلنج فالو کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے ٹرینڈز اور چیلنجز کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ کیکی چیلنج، سیلفی ود ڈیڈ باڈی چیلنج، روسٹنگ، فیملی ولاگنگ وغیرہ۔ آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی عمل مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا ٹرینڈ ہے، پھر چاہے فیملی ولاگنگ کے نام پر انسان دیوس بن جائے یا پھر روسٹنگ کے نام پر عزتیں اچھالنی پڑیں۔ لوگ صرف ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ ٹرینڈ انہیں جہنم کے آخری گڑھے میں ہی پہنچا دے۔ اگلی مشہور ایپ جس کی پیش گوئی کی گئی تھی وہ ہے واٹس ایپ۔ اس کی پیش گوئی قرآن میں تو نہیں لیکن حدیث میں ہے، اور یہ حدیث صرف واٹس ایپ پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ ہر اس ایپ پر جو میسیجنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ میسنجر، اسکائپ، ٹیلی گرام وغیرہ۔ لیکن جب بھی یہ حدیث سامنے آتی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں فوراً واٹس ایپ کا ہی خیال آ جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے جس میں قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ کہ قیامت کے قریب انسان اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا۔ آپ جب کبھی گھر میں کسی دور کے ملک میں بیٹھے دوست سے واٹس ایپ پر گپ شپ لگا رہے ہوں اور گھر کے اندر موجود والد آپ سے بات نہ کر رہا ہو تو ذرا اس حدیث پر غور کیجیے گا، آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ یہ حدیث اسی ایپ کے اور ہمارے زمانے کے بارے میں ہی کہی گئی ہے۔ سوشل میڈیا ایپس میں ایک بہت بڑا نام یوٹیوب کا ہے۔ اگر اس ایپ کو سوشل میڈیا کی ابتدا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا،
2005 میں 3 دوستوں نے مل کر ایک ویب سائٹ بنائی جو اب تقریباً دنیا کے ہر موبائل صارف کے استعمال میں ہے۔ لیکن اس ایپ کے حوالے سے جو بات آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بالکل لفظ بلفظ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں رویبضہ بولیں گے۔ صحابہ نے پوچھا رویبضہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف نکمے لوگ اہم امور پر باتیں کریں گے۔ اس حدیث کا مصداق آپ نے دیکھنا ہو تو یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں۔ کوئی بھی خبر ہو، چاہے ایران اسرائیل کی جنگ ہو، پاکستان انڈیا کی جھڑپ ہو، نیوکلیئر بم یا بنکر بسٹر بم ہو، کلائمیٹ چینج ہو یا اور کوئی بھی موضوع ہو، آپ کو ہر گلی محلے میں تجزیہ کار اپنا یوٹیوب چینل کھولے اپنی قیمتی رائے اور بریکنگ نیوز دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے بندے بھی تجزیے کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے نکاح میں اس وجہ سے خود نہیں آتے کہ کہیں مولوی صاحب کلموں کا ہی نہ پوچھ لیں۔ ایسے بندے بھی تجزیے کر رہے ہوتے ہیں جنہیں صرف اس وجہ سے گھر والے کسی شادی میں نہیں لے کر جاتے کہ وہاں جا کر اس نے شاپر میں کھانا بھرتے ہوئے پکڑے جانا ہے۔ ایک بہت عمدہ مثال جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمیں دیکھنے کو ملی وہ ترکی کا معاہدہ لوزان ہے۔ ہر بندہ تجزیہ کار بنا ہوا تھا کہ 100 سال پورے ہونے والے ہیں 1923 میں ہونے والے معاہدے کے، اور اب ترکی میں پھر سے خلافت قائم ہو جائے گی، مکہ مدینہ واپس ترکی کے پاس آ جائیں گے، ترکی بوسفورس کے راستے سے اب ٹیکس لینا شروع کرے گا اور ترکی پھر سے عالمی طاقت بن جائے گا۔ لیکن 2023 میں 100 سال پورے ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف یہ ہوا کہ رویبضہ نے خوب اپنے یوٹیوب کے چینل چمکائے۔ آج سے 1400 سال پہلے جن نکمے ناواقف لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، آج وہ ہمیں سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ موضوع تو بہت دلچسپ ہے، مگر چونکہ یہ میری اس طرح کی پہلی ویڈیو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو مختصر رکھوں، اس لیے اب بات کرتا ہوں آخری 2 ایپس کی۔ انشاءاللہ اگر آپ کا اچھا رسپانس آیا تو ہر ہفتے ایسی معلوماتی ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ تو اب باری ہے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی عورت یا لڑکی انسٹاگرام یا ٹک ٹاک انفلوئنسر ہے تو آپ کے ذہن میں اس عورت یا لڑکی کا کیا تصور آئے گا؟ آج سے 1400 سال پہلے اسی بات کی پیشن گوئی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، ظہرت القینات والمعازف، کہ جسم فروش عورتیں اور باجے گاجے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہاں پر لفظ ظہرت بڑا اہم ہے، یعنی کہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز معاشرے میں آ جائے گی جو جسم فروش یا بیہودہ عورتوں کو اور موسیقی کو ظاہر کر دے گا۔ ان چیزوں کا وجود تو ہمیشہ سے رہا ہے، مگر آج سے چند سالوں پہلے تک یہ چیزیں پوشیدہ طور پر ہوتی تھیں اور ایسی عورتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا یا ان کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ جسم فروش عورتیں نہ صرف ظاہر ہو گئی ہیں بلکہ ان کے لاکھوں فالوورز بھی ہیں۔ یہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسی ایپس ہی ہیں جنہوں نے ایسی چیزوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ گانے باجے بھی انہی ایپس کے بعد عام ہو گئے ہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نیا میوزک یا گانا ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے اور ہر انسان اس پر ریل بنا رہا ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں تو مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔